السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ بات ہے 8ویں صدی عیسوی کی، جب مشرق وسطیٰ سے مسلمانوں کی فوجوں نے موجودہ کراچی سے کچھ فاصلے پر موجود بھمبور شہر اور دیبل قلعہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے پہلے تک کراچی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے یہ جگہ مچھیروں کی آماجگاہ ہوا کرتی تھی، جہاں سے لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی روٹی چلایا کرتے تھے۔ بلوچستان میں مکران نام کا ایک علاقہ ہے، جہاں کولانچ نامی مقام سے ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ 11ویں صدی عیسوی میں موجودہ کراچی کی جگہ پر ہجرت کر کے آتی ہے۔ اسی کی نسبت سے اس جگہ کا نام مائی کولانچی سے مائی کولاچی پڑ گیا، جو آہستہ آہستہ موجودہ شکل کراچی میں تبدیل ہوا۔ یہ علاقہ مختلف ادوار سے ہوتا ہوا مغل شہنشاہوں کے قبضے میں آیا، جب اس پورے علاقے کا انتظام مرزا غازی بیگ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ مرزا نے اس علاقے کی اسٹریٹجک لوکیشن کو سمجھتے ہوئے دریائے سندھ اور بندرگاہ کی طرف ترقیاتی کام شروع کروائے تھے۔ اسی دور میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے گرد دیوار بھی تعمیر کی گئی تھی۔ مغلوں کے دور کی ایک یادگار چوکنڈی قبرستان اور وہاں کے مقبروں کی صورت آج بھی کراچی میں موجود ہے۔ سال 1701 سے لے کر 1783 تک اس پورے علاقے پر کلہورا قبیلے کو مغلوں نے حکومت کرنے کا اختیار دیا، جسے کلہورا سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اور اس سلطنت کے آخری حکمران کا نام عبد النبی کلہورو تھا، جسے میر فتح علی خان تالپور نے ہلانی کے مقام پر سال 1783 میں شکست دے کر تالپور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی تالپور حکومت نے 1797 میں منوڑا قلعہ کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، یہ سال 1839 تھا جب کراچی کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوا کچھ یوں کہ 19ویں صدی عیسوی میں انگریز تجارت کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنے قدم پوری طرح بر صغیر میں جما چکے تھے۔ برٹش بمبے آرمی کے ایک سربراہ کا نام لیفٹیننٹ جنرل جان کین تھا، جس نے فروری 1839 میں کراچی پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، یہ وہی جان کین تھا جس نے کراچی فتح کرنے کے بعد افغان جنگ میں افغانستان کے شہر کابل پر بھی قبضہ کیا تھا۔ انگریز راج کے دوران اس شہر کو ریلوے لائن کے ذریعے ملک کے باقی علاقوں سے جوڑا گیا۔ فتح کے بعد برٹش آرمی نے علاقے کی مشرقی جانب کیمپ لگائے، جسے بعد میں ملٹری گیریزن میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1850 میں ایڈورڈز فریئر کے کمشنر بننے کے بعد کراچی میں تیزی سے ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو گئے، جیسے کہ سال 1854 میں کراچی بندرگاہ کی تعمیر ہوئی، زرعی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، تجارت کو فروغ ملنے کی وجہ سے یہاں پر ویئر ہاؤسز اور مختلف کمپنیوں کے دفاتر کھلنے لگے، لوگوں کا روزگار بڑھنے لگا۔ اسی دوران امریکن سول وار ہو گئی، جس کی وجہ سے کراچی پورٹ سے کاٹن کی ایکسپورٹس بڑھنے لگیں، اور یہاں سے جہاز کراچی پورٹ سے انگلینڈ کی ٹیکسٹائل ملوں تک کاٹن لے جانے لگے۔ تجارت بڑھنے کی وجہ سے صدر کا علاقہ ایک کمرشل ہب بن گیا، جہاں اینگلو برٹش، پارسی، کرسچن اور مراٹھی تاجروں نے ڈیرے جما لیے۔ یہ کراچی کی ترقی کا وہی دور تھا جب 1876 میں وزیر مینشن میں محسن پاکستان محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے۔ انگریز راج کے دوران قدرت شاید اس شہر پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ اسی دور میں 1869 میں سوئز کینال کی تکمیل ہوئی اور کراچی پورٹ اس سارے ریجن کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ 1899 تک کراچی ایشیا کا سب سے بڑا گندم ایکسپورٹ کرنے والا پورٹ بن چکا تھا۔ 1901 تک شہر کی آبادی 1,00,000 افراد سے تجاوز کر چکی تھی۔ انگریزوں نے شہر کے انفراسٹرکچر، ریلوے کے نظام، پورٹ اور اریگیشن سسٹم کو اتنی زیادہ ترقی دی کہ 1914 تک کراچی پوری برٹش امپائر کا سب سے بڑا پورٹ بن گیا۔ 1933 میں برٹش رائل ایئر فورس کا ایک اسٹیشن قائم کیا گیا، جسے RAF درگ روڈ کہا جاتا تھا۔
اور آج یہ پاکستان ایئر فورس کے ایک مشہور بیس فیصل کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو اس وقت کا کراچی انٹرنیشنل شہر کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی صاف ستھری سڑکیں، بہترین سیوریج سسٹم، خوبصورت عمارات اور زندگی سے بھرپور کاروباری زندگی تھا۔ اگرچہ یہاں کے مقامی افراد انگریزوں کے ماتحت ہی تھے، لیکن وہ لوگ جو تجارت کے ساتھ منسلک تھے وہ بہت زیادہ ترقی بھی کر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلم لیگ اور مسلمان رہنماؤں نے الگ وطن بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کراچی اس دور میں ان کوششوں کا بہت بڑا ہب ہوا کرتا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بالآخر یہ علاقہ پاکستان کے حصے میں آیا اور پہلے دارالحکومت کے درجے پر فائز ہوا۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کراچی میں موجود کچھ ایسی یادگار اور تاریخی تعمیرات کی جو پاکستان بننے سے پہلے انگریز راج کے دوران تعمیر کی گئی تھیں، اور آج بھی ان کی باقیات کراچی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ سال 1865 انگریز راج کے دوران کمشنر ایڈورڈ فریئر کی ایک عظیم یادگار اور فن تعمیر کا شاہکار فریئر ہال تعمیر کیا گیا تھا۔ اس فریئر ہال کے ایک جانب عبداللہ ہارون یا وکٹوریہ روڈ موجود ہے اور دوسری جانب فاطمہ جناح یا بنس روڈ واقع ہیں۔ اس ہال کو مختلف نمائشوں اور ایونٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فریئر ہال کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ عام عوام یا لوکلز کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ برٹش افسران یا فیملیز ہی کے استعمال میں آتی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سال 1886 میں ایک پبلک لائبریری وجود میں آئی جس کا نام ڈینسو ہال تھا، جو صدر ٹاؤن سینٹرل کراچی میں آج بھی عمارتی شکل میں موجود ہے۔ یہ عمارت وینیٹن گوتھک طرز تعمیر پر بنائی گئی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور لائبریری 1906 میں بھی تعمیر کی گئی تھی، جسے خالق دینہ ہال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لائبریری کا نام ایک امیر مسلمان تاجر غلام حسین خالق دینہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ پیلیڈین طرز تعمیر پر بنی ہوئی لائبریری آج بھی محمد علی جناح روڈ پر موجود ہے۔ خواتین حضرات، انگریزوں کی ایک اور یادگار ایمپریس مارکیٹ ہے جو صدر کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ کراچی کی مصروف ترین مارکیٹس میں شمار کی جاتی ہے۔ اس مارکیٹ کی بنیاد بمبے کے گورنر جیمز فرگوسن نے 1884 میں رکھی تھی، جو 5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ اس مارکیٹ کے اندر آپ کو گوشت، فروٹ، اچار، مسالہ جات اور روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء میسر آ جاتی ہیں۔ اس مارکیٹ کا نام ایمپریس وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ دوستو اس ایمپریس مارکیٹ کے قریب ہی صدر ٹاؤن میں ایک عالی شان کیتھیڈرل بھی موجود ہے جس کا نام سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل ہے۔ یہ سال 1881 میں تعمیر ہوا تھا اور یہ شاید سندھ کا پہلا گرجا گھر تھا۔ اس گرجا گھر میں 1500 لوگوں کے آنے کی گنجائش موجود تھی۔ انگریزوں کے دور کی ایک اور یادگار میری ٹاور ہے، جو محمد علی جناح روڈ اور آئی چندری گڑھ روڈ کے درمیان ایک جنکشن کی صورت میں موجود ہے۔ اس ٹاور کی تعمیر نیو گوتھک طرز کی ہے، لیکن کچھ لوگ اس پر ایک خاص نشان کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ٹاور بھی کہتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو اس کے علاوہ کراچی کی تاریخی عمارات میں موہٹا پیلس بھی بہت خوبصورت عمارت ہے، جسے ایک مرواڑی بزنس مین چندرا رتن موہٹا نے سمر ہوم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کراچی پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ، جسے KPT بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے، وزیر مینشن، کراچی چیمبر آف کامرس، عبداللہ شاہ غازی کا مزار اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ لیکن حضرات، یہ ایک ایسا شہر ہے جو سوتا نہیں ہے، جہاں کی زندگی اتنی پر رونق اور چہل پہل والی ہے کہ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو کراچی میں اتنے زیادہ سیاحت سے بھرپور مقامات موجود ہیں کہ گنتے گنتے گھنٹوں گزر جائیں لیکن پورے بیان نہیں ہو پائیں گے۔ انہی چند خوبصورت اور پر رونق مقامات میں شامل ہے پاکستان ایئر فورس کا میوزیم، پورٹ گرینٹ، مسجد طوبہ، کلفٹن بیچ اور کلفٹن میں ہی موجود ڈولمن مال، لکی ون مال، قائد اعظم ہاؤس میوزیم، پاکستان میری ٹائم میوزیم، دو دریا، ہاکس بے، نیشنل میوزیم آف پاکستان، زینب مارکیٹ، تارک روڈ،
सफारी पार्क, शम्सपीर आइलैंड, TDF घर, पारसी कॉलोनी, स्टेट बैंक म्यूजियम, सिंदबाद वंडरलैंड, हिलाल पार्क, निसार शहीद पार्क, फ्रेंच बीच, जमजमा पार्क, द ग्रेट फीस्टा, बहरिया एडवेंचर लैंड, विंटरलैंड, मनोड़ा बीच, पैराडाइज पॉइंट, पिकनिक वर्ल्ड वाटर पार्क, झील पार्क, टर्टल बीच, हिल पार्क, बाग इब्ने कासम पार्क, वाइल्ड वेंचर पार्क एंड रिजॉर्ट, अहमद अली पार्क, ईफल टावर और डेंजो पार्क के नाम काबिल जिक्र हैं। दोस्तों 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये शहर मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटी भी कहलाता है, जिसका मतलब है कि ये दुनिया के चंद उन शहरों में शामिल है कि जिनकी आबादी 10 मिलियन अफराद से भी ज्यादा है। बहीरे अरब पर मौजूद ये दियोमालाई शहर 1947 से लेकर 1959 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। अगर आप इस शहर में जाएं तो आपको यहाँ पर हर रंग, नस्ल, जात, मजहब और इलाके के लोग मिलेंगे। दोस्तों कराची का जिक्र हो और खानों का जिक्र ना हो तो ये वीडियो नामुकम्मल होगी। कराची के लोग स्पाइसी खानों के बेहद शौकीन हैं, जिनमें मशहूर ज़माना कराची बिरयानी का नाम सरे फहरिस्त आता है। इसके अलावा यहाँ के लोग सी फूड, बन कबाब, कुलचे, गोल गप्पे और बर्गर बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ आपको हर तरह का लोकल स्ट्रीट फूड भी मिलता है और हर तरह की इंटरनेशनल डिशेस भी दस्तयाब हो जाती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की तो पाकिस्तान एयर फोर्स के माया नाज पायलट शहीद राशिद मिन्हास का नाम सरे फहरिस्त आता है। इसके अलावा पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट खातून मरियम मुख्तियार भी कराची से ताल्लुक़ रखती थीं। इनके अलावा मॉडर्न उर्दू के अलम बरदार, जिन्हें दुनिया बाबा उर्दू के नाम से जानती हैं, मौलवी अब्दुल हक का ताल्लुक भी कराची से था। इन शख्सियात के अलावा इब्ने इंशा, मशहूर जासूसी नावलिस्ट इब्ने सफ़ी, डॉक्टर आमर लियाकत, इशरतुल इबाद, फातिमा जिन्नाह, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, बेनज़ीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी, सईद अनवर, जावेद मियादाद, फास्ट बाउलर मोहम्मद समी, दानिश कनेरिया, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, जुनेद जमशेद, स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान, सरफराज अहमद, कॉमेडियन उमर शरीफ, मुईन अख्तर, हॉकी प्लेयर सुहेल अब्बास, MQM के बानी अल्ताफ हुसैन, उर्दू शायरा परवीन शाकर, अलामा मोहम्मद इलियास कादरी, गुलाम मुर्तज़ा बलोच और मुफ्ती मोहम्मद नईम। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका किसी न किसी तरह कराची से ताल्लुक जरूर रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही नवीद अहमद फसाना को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।